لباس تبدیل کر لیا تھا۔ بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں باہر آنے جانے کی۔ جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے۔ نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ ٹانگے چلتے تھے۔ ایک ٹانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اس وقت دل کو دھچکا سا لگا جب چاند خان کے مکان کے دروازے میں بڑا سا تالا لٹکا ہوا دیکھا۔ گمسم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی۔ ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے؟ میں نے اشارہ کر کے کہا۔ ہاں، کہیں گئے ہیں کیا؟ چاند خان؟ بزرگ حیرت سے بولے۔ جی۔ وہ تو خلد آشیانی ہو گئے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا۔ کیا بتاؤں کیسا سماج شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو۔ محلے کی عظمت تھے، باخدا پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے، درویش صفت۔ امیروں کی جیب تراش کر کے غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے درمے سخنے حاضر ہیں۔ مجال ہے کسی ضرورت مند کو انتقال ہو گیا کیا ان کا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی۔ خدا جانے ان میں کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ؟ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا۔ پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا ہی نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر رما رانی۔ محترم، خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے، میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا، رعیت کہاں رہتی ہے؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے کوئی 4 مہینے سے، کوئی آتا ہی نہیں ادھر، بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بھوریا چرن، اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا نا؟ ضرور اس میں اس کی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل۔ اپنے ہاتھوں سے بھی تو میں نے قتل کیے تھے۔ وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے، براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی یاد نہیں رہا تھا مجھے، جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کیسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جا سکتا ہے، وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ تفصیلات معلوم ہوں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے،
ارے نہیں نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5-5.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو، تو تم نے تو خبر ہی نہ لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتوں نے بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا۔ گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔ دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گھرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پچھلے حصے میں جا پہنچا، جسے میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ پتلی سی گلی تھی اور غیر آباد رہتی تھی۔ پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھیں کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا۔ ویسے احاطے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا، لیکن وہ بھی شاید اندر ہی سے بند تھا۔ ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے، احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی، کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ رات کی رانی کے پودے بھی مرجھا گئے تھے۔ خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا۔ اغبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے، سب کے سب اسی طرح تھے لیکن مرجھائے ہوئے۔ مکان پر ہولناکی ویرانی برس رہی تھی۔ اس وقت جب میں یہاں آیا تھا، خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا۔ ان کے شاگرد ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، قہقہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھیں۔ خان صاحب کے انداز ان کے لیے بڑا مشفقانہ ہوتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پہ چھائی ہوئی تھی۔ آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکان کا سارا سامان غالباً نکال دیا گیا تھا اور اب وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا، وسیع و عریض کمرہ، کونے میں بچھا ہوا تخت، ایک جانب پڑی ہوئی مسہری، یہ سب موجود تھیں۔ مسہری پہ البتہ بستر نہیں تھا، دیواریں ننگی کر دی گئی تھیں۔ خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ہر سرسراہٹ پہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بھلا اس ویران کھنڈر میں اب مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ گردن جھٹکی، مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا۔ بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا کمبخت نے، کہ سکون سے جینے نہیں دے گا۔ سکون تو خیر کیا ہی ملتا، جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ وہ کمرہ یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا۔ بالکل ویسا ہی تھا، دروازے کھڑکیاں غائب، تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں میں پھنسے ہوئے۔ کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ دفعتاً ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنے منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے، پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے گھورتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آواز سنائی دی، آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی گزری ہے۔ میں اس کی آواز پہچانتا تھا، صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ کچھ دیر تک منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی، لیکن پھر میرے سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اب یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے قہقہہ لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہم ایسی گندی جگہوں پر۔ محل 2 محلے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، یہی تو کمی ہے تیرے اندر۔ بالک سمجھا ہی نہیں تو نے، ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا۔ بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے تو ساری سچائی سے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے تو ہم تیرا کام کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی۔ کون سا ایسا دھرماتما تھا تو؟ تھوڑا سا ہم کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے بھی مل جاتا۔ مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہیں کہ کھلتے ہی نہیں۔ اب بھی سمے ہے، ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات۔ چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو تجھے ملے گا، بس کیا کہیں اس کے بارے میں، تجھے کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں کہ بھوریا چرن، کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟
मेरी जान ही ले सकता है ना मुझसे। मुझे इस जान से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है जो बिल्कुल ही बेजान है। कोई मकसद नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ नहीं रहा मेरे पास। भूरिया चरण के हंसने की आवाज मेरे कानों में उभरी। फिर इसने कहा, जान लेता तो कब की ले सकता था। बहुत मान है ना तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया है जी रहा है, और तू भी जीता ही रहा है। रेल का हादसा हुआ था। अरे खुद थोड़ा ही हुआ था, इंजन उतार फेंका था हमने पटरी से, पटरी ही तोड़ दी थी। वो सूरमा जो तेरे साथ था बहुत बड़ा बनता था, तावीज गले में डाले रहता था। ठीक है, हम इस तावीज की वजह से इसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा सकते थे ना। कैसी रही? मैं खूनी निगाहों से उसे देखने लगा। ये तय हो जाने के बाद के रेल के हादसे में उसका हाथ था। 70 आदमी मरे थे सिर्फ मेरी वजह से, और लातादाद जख्मी हुए थे। मेरा जुनून उरूज पर पहुंच गया। मैंने दीवानगी के आलम में इस पर छलांग लगा दी। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो अपने दांतों से इसका नरखरा उधेड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। खासी ऊंची छलांग थी और एक लम्हा गुजरने ही वाला था कि मैं इस पे जा पड़ता, लेकिन मेरे और इसके दरमियान न जाने क्या चीज हाइल हो गई थी। न जाने वो क्या था। मैं खला में ही मुअल्लक होकर रह गया। मैंने हाथ पांव मारे तो मेरे हाथ पांव जैसे किसी लेसदार चीज में जकड़ते चले गए। तब मैंने इस लेसदार चीज को देखा। मोटी सी रस्सी की मानिंद बेरंग जाले थे, मकड़ी के जाले, लेसदार, बदन से चिपक जाने वाले, इतने मजबूत कि उन्होंने मेरे जिस्म का पूरा बोझ संभाल लिया था। मैं इन लेसदार जालों से लटक कर बेबस हो गया। जितने हाथ पांव चलाए उतने ही ये जाले मुझसे लिपटते चले गए, और फिर ये कैफियत हो गई कि मैं जुम्बुश भी नहीं कर सकता था। भूरिया चरण मुझे नजर आ रहा था। वो उसी तरह पांव फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा था। ये घिनौने लेसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे, और बेरंग होने की वजह से मैंने उन्हें नहीं देखा था। फिर इन जालों पर कोई शय मुतहर्रिक नजर आई। इस तहरीक से मेरा बदन भी जालों में लिपटा हिल रहा था। आह, ये मकड़ियां थीं, 10-11 मकड़ियां जो इन जालों पर नमूदार हुई थीं, और अपनी पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूरती हुई मुख्तलिफ सिमतों से चलती हुई मेरी सिमत बढ़ रही थीं। उनका हुजूम कोई एक बालिश का होगा। मैं उनके पूरे जिस्म को देख सकता था। भूरिया चरण ने कहा, ये मेरे बैर हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये मेरे लिए जागते हैं। तुम ऐसा कभी मत सोचना, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले उसे लपेट में ले लेंगे और वो हिल ना पाए। ये बैर उसे आंखें झपके चट कर जाएंगे। ये काला जादू है बालक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब हैं। धर्म की रट लगाए है। अरे शक्ति ही धर्म है, माया शक्ति हो या काया शक्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं। क्या देगा तेरा धर्म तुझे? क्या बिगाड़ लेगा तेरा धर्म मेरा ज्ञान मेरा महान है। चांद खान पर तेरा जादू क्यों ना चला? उनका कुछ क्यों ना बिगाड़ लिया तूने? इस तावीज के पास जाते ही तेरी जान क्यों निकलती थी भूरिया चरण? मैंने तंजिया लहजे में कहा, और वो मकरू हंसी हंस पड़ा। वो कहाँ जीता है, 60-70 और ले मरा अपने साथ, उसने कहा। मुझे इस मजार पे जाने दे, फिर तेरी शक्ति देखूं। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी है, और अकल भी एक शक्ति होती है बावले। अब भी मान ले, मेरा छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। इसके बदले तुझे जो कुछ मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। भागन द्वार पहुंचा दे मुझे, बस एक बार। एक ही भावना है मेरे मन में, बदले में बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में। जो मांगेगा दूंगा, बोल के तू देख। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में, मैंने कहा। इससे भी ज्यादा बालक, इससे भी ज्यादा। भूरिया चरण ने जीवन भर किया है, सारी उम्र ज्ञान लेने में बिताई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरणों की धूल फांकी है, और अब समय आ गया है कि वो किसी खुश आइन ख्याल में खो गया। फिर चौंक कर बोला, हटो रे, हटो इसके पास से। आजा बच्चे, नीचे उतर आ। और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मकड़ियाँ वापस चली गई थीं। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में, और तू सीढ़ियाँ चढ़कर पीर भागन के मज़ार तक नहीं जा सकता। इसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए, मैंने तंजिया कहा, और उसका चेहरा आग हो गया। ये तेरे सोचने की बात नहीं है भूरिया चरण। तेरा इल्म गंदा है, सिफली है, नापायदार है, और वो एक पाक बुजुर्ग का मज़ार है। मैं नहीं जानता कि तू वहाँ क्यों जाना चाहता है, लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ,
تیرا ناپاک وجود اس پاک جگہ نہیں جانا چاہیے، کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ ہیرے کتے کی پونچھ، ارے تیری ٹیڑھ تو ہم ایسی نکالیں گے کہ یاد رکھے گا۔ جا مر، بھاگ جا یہاں سے، اپنی ضد کے مزے چک، ٹھیک ہوگا، خود ٹھیک ہوگا۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور بھوریا چرن دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرے لیے اب وہاں رکنا بیکار تھا، چنانچہ میں بھی مکان سے باہر نکل آیا۔ دماغ سنسنا رہا تھا، خیالات پریشان تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیالات میں ڈوبا جا رہا تھا کہ راستے میں شکنتا نظر آئی۔ کالج کی یونیفارم میں تھی، مجھے نہیں دیکھ پائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھی، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرتی ہو۔ گھر واپس آ گیا۔ پاؤں خود بخود یہاں لے آئے تھے اور کوئی ٹھکانہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہی شام، وہی معمولات۔ مہمانوں کے لیے پھولوں کے ہار لینے نکلا تھا کہ تماش بینوں میں ایک صورت نظر آئی اور وہ ساری جان آنکھوں میں کھینچ آئی۔ آہ، کیا یہ ماموں ریاض ہی ہیں؟ آنکھیں دھوکہ نہیں دے رہی تھیں، یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت تھی جو آنکھوں کی حسد بن چکی تھی۔ ماموں ریاض ہمارے ماموں ہی نہیں، دوست بھی تھے۔ اتنا اچھا وقت گزرا تھا ان کے ساتھ کہ اب یاد بھی کرتا تو یقین نہیں آتا تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھے۔ ان کے ساتھ 3 اور آدمی بھی تھے، ایک لمبے تڑنگے نوابوں جیسے حلیے کے ساتھ صاحب، باریک ململ کا کڑا ہوا کرتا پہنے ہوئے، سلک کی شیروانی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے، دودھ جیسا سفید رنگ، تلوار کٹ سیاہ مونچھیں، سر پر کالی ترچھی ٹوپی، چوڑی دار پاجامہ جس میں کلا بتو کے پھننے والا آزار بند جس کا پھننا کرتے سے نیچے، وارنش کا لوفر شو جس کی چرر چرر شور کے باوجود سنائی دے رہی تھی، ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی۔ دوسرے 2 اور بھی کسی حد تک ایسے ہی لباس میں ملبوس تھے، البتہ ماموں ریاض شلوار قمیص پہنے ہوئے صاف ستھرے نظر آ رہے تھے، مگر ان صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے ان کا انداز بھی مؤدبانہ نظر آ رہا تھا۔ دل نے پورا یقین کر لیا کہ یہ ماموں ریاض ہی ہیں۔ بدن میں پھریری آئی، پاؤں آگے بڑھے، جی چاہا دوڑ کر لپٹ جاؤں، اتنا روؤں کہ آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں، مگر عقل نے روکا۔ اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہے مسعود؟ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار کے پوڑے دبے ہوئے ہیں، ایک بری جگہ رہتا ہے، حرام کی کمائی پہ جی رہا ہے، کیا لگ رہا ہے اس کا علم ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی سب کچھ نا جس سے بچنا چاہتا ہے۔ آہ ماموں، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پتہ تو لگے کہ وہ شکتی پور میں کب آئے، امی اور ابا کہاں ہیں، سب کیسے ہیں، انہیں محمود کے بارے میں کیا بتاؤں، نہ جانے امی اور ابا کا کیا حال ہوگا۔ رتنا، کسی نے مجھے پکارا اور میں چونک پڑا، گھوم کر دیکھا مالتی تھی۔ یہاں کھڑے سو رہے ہو؟ وہاں رما رانی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ مالتی، تم یہ ہار لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ ارے لے کر جاؤ دوڑتے ہوئے، میں دوسرے کام کرنے جا رہی ہوں، مالتی نے کہا اور گردن جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ میں رک کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا، وہ سامنے والے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ بیلاوتی کے مہمان ہیں۔ پہلے ہار دے آؤں، اس کے بعد آ جاؤں گا اور پھر کچھ سوچوں گا۔ تیزی سے آگے بڑھا، اوپر پہنچا تو شریر کچھ نہ نظر آئی، زرق برق جوڑے میں ملبوس، سرخی پاؤڈر سے سجی ہوئی، آنکھوں میں کاجل کے ڈورے سجے ہوئے۔ گجرے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں اس میں ہیں، یہ سنبھالو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے پوڑے دینے کی کوشش کی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے بھی کام ہے، میرے ساتھ آؤ، کچھ نہ لے لو جلدی سے، بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہ رتن جی، آؤ، مجھے بھی کام ہے تم سے، مالتی نہیں ہے ورنہ تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ رما رانی، رادھا اور لکشمی ہال کمرے میں تھیں، جہاں تبلے کی تھاپ اور سارنگی کے ساتھ گھنگرو چھنک رہے تھے۔ مجبوراً میں کشنا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کشنا نے پوڑے کھولے، گجرے نکالے اور پھر موتیوں کے پھولوں کا ایک ہار مجھے دے کر بولی، اسے میرے بالوں میں سجاؤ۔ کشنا، میں نے پھر خوشامد کی۔ باندھو رتن، پھول لگانے سے تم پتی نہیں بن جاؤ گے میرے، چلو لگاؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس کے بالوں میں پھول سجائے اور اس نے کلائیوں کے گجرے اٹھا کر مجھے دے دیے، انہیں میرے ہاتھوں میں سجاؤ۔ تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو کشنا، تم نے بھی تو ہم پر ظلم کر رکھا ہے نہ جانے کب سے۔ باندھو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ خاصی دیر لگی، اس سے پیچھے چھڑا کر میں پھر نیچے بھاگا، پوری گلی میں نظر دوڑائی، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اطمینان ہوا کہ وہ بیلاوتی یعنی شکنتا کے کوٹھے پر ہیں۔ اب کیا کروں؟